بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آداب اردو کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بہت بڑی رحمت اور مہربانی ہے۔ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم پر کچھ چیزیں فرض کی گئی ہیں جن میں نماز کی فضیلت اپنی جگہ ہے، اور قرآن مجید و حدیث میں اس کی فضیلت اور اس کی پابندی کے احکامات بار بار ارشاد کیے گئے ہیں۔ بعض جگہوں پر اس کے پڑھنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور بعض جگہوں پر اس کے نہ ادا کرنے پر ان کی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ بغیر کنجی کے تالا نہیں کھول سکتے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کس طرح جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی تو محبت ہونی چاہیے کہ ہم ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک تو پہنچا سکیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل ان تمام دوستوں سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کی ڈیلی اپڈیٹ پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے تعالیٰ نے کون سی سزائیں مقرر کی ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ المعون میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنم کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے، اور یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو نماز کا وقت گزار کر پڑھتا ہو، یعنی نماز تو پڑھتا ہے مگر دیر سے، اپنے کاموں کو سر انجام دیتا رہتا ہے اور نماز کی فکر نہیں کرتا۔ جو شخص نماز کے معاملے میں سستی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 15 سزائیں مقرر کی ہیں، جن میں سے 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر کے نکلنے کے بعد ہوں گی۔ دنیا کی 6 سزائیں یہ ہیں۔ پہلی، اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہیں دے گا۔ اس کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ آسمان تک بلند نہ ہونے دے گا۔ دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس پر یہ 3 سزائیں مسلط کرے گا۔ پہلی سزا یہ کہ وہ ذلیل ہو کر مرے گا، دوسری سزا یہ کہ وہ بھوکا مرے گا، تیسری سزا اسے اتنی سخت پیاس لگے گی کہ سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں اللہ تعالیٰ اس پر 3 سزائیں مسلط کرے گا۔ پہلی سزا، اللہ تعالیٰ اس پر اس کی قبر کو تنگ فرما دے گا۔ اس کی قبر اتنی تنگ ہوگی کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، یعنی کہ دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب کی پسلیوں سے مل جائیں گی۔ تیسری سزا، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں پہ الٹ پلٹ ہوتا رہے گا، اور اس پر ایک اجدہ مسلط کر دیا جائے گا کہ جس کا نام اشجع اقرا یعنی گنجا سانپ۔ اس کی آنکھیں آگ کی، ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ وہ گرجدار بجلی کی آواز میں کہے گا کہ میں اشجع اقرا ہوں، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر نماز ضائع کرنے کی وجہ سے صبح سے لے کر ظہر تک، اور ظہر کی نماز نہ ادا کرنے کی وجہ سے ظہر سے لے کر عصر تک، اور پھر عصر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عصر سے لے کر مغرب تک، اور پھر مغرب کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے مغرب سے لے کر عشاء تک، اور عشاء کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عشاء سے لے کر فجر تک ڈستا رہوں گا۔ جب بھی وہ ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا، اور پھر وہ اپنے ناخن سے اسے نکالے گا، اور یہ عذاب اس پر تا قیامت چلتا رہے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر 3 سزائیں مسلط کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم کی طرف لے جائے گا۔ حساب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی طرف ناراضگی سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت طویل کوئی عذاب نہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا، اور بے شک جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے
اور ہمیں صحیح معنوں میں پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہمارے دلوں میں اپنے اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے۔